محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی۔ اللہ میرے اللہ، 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 اللہ اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے گزرے دل مکے میں شب گزرے مدینے پاک میں، گزرے دل مکے میں شب گزرے مدینے پاک میں، گزرے دل مکے میں شب گزرے مدینے پاک میں، روشنی کا یہ سفر لکھ دے میری تقدیر میں، روشنی کا یہ سفر لکھ دے میری تقدیر میں، روشنی کا یہ سفر لکھ دے ہم سب کی تقدیر میں، اللہ میرے اللہ، اللہ اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔ اے میرے رب شہر مکہ سے مدینے کی طرح، اے میرے رب شہر مکہ سے مدینے کی طرح، اے میرے رب شہر مکہ سے مدینے کی طرح، آنا جانا عمر بھر لکھ دے میری تقدیر میں، آنا جانا عمر بھر لکھ دے میری تقدیر میں، آنا جانا عمر بھر لکھ دے ہم سب کی تقدیر میں، اللہ میرے اللہ، اللہ اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں۔ روایت میں ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ مدنی چینل پر بڑا ہی خوبصورت پروگرام محبت الہی یہ الحمدللہ مدنی چینل پر آن ایئر ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس سلسلے میں اللہ کی محبت کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کی محبت کے متعلق سنتے ہیں۔ الحمدللہ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی بھی ہوتے ہیں، آج بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ بہت اچھے اسکالر، اور مدنی چینل پر ان کو آپ گاہے بگاہے دیکھتے ہوں گے، اور بہت اچھا بولتے ہیں، مستند بات کرتے ہیں۔ الحمدللہ مولانا عدنان چشتی زیدہ مجدہ تشریف فرما ہیں، اور ساتھ میں ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی حاجی محمد صدیق اتاری صاحب بھی جلوہ فرما ہیں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے
وہ بھی میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں. ہمارا آج کا موضوع ہے محبت الہی اور شب بیداری. سبحان اللہ. تو اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، محبت الہی یہ کیا چیز ہے اور اس میں شب بیدار ہونا، شب بیداری اختیار کرنا، اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم مبلغ دعوت اسلامی سے بھی مدنی پھول لیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں بعض چیزوں کو قدرتی طور پر بعض چیزوں کی طرف میلان عطا کیا ہے، جھکاؤ عطا کیا ہے. واہ. اور اگر یہ میلان بے جان چیزوں کی طرف سے ہو تو اسے کشش کہتے ہیں. جی. اور اگر یہی کشش دو زندہ لوگوں میں ہو تو اسے محبت کہا جاتا ہے. آج انسانی معاشرے کو ہم دیکھیں عدنان بھائی تو ہم دیکھتے ہیں کہ گھر گھر میں اس کے ہمیں نظارے نظر آتے ہیں. ماں باپ اولاد کے ساتھ محبت کرتی ہے، میاں بیوی کی آپس میں محبتیں ہوتی ہیں. اسی طرح بہن اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے، بھائی اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے، رشتہ داروں کی محبت رہتی ہے، دو مسلمان بھائیوں کے درمیان محبت ہوتی ہے. اسی طرح پڑوسیوں کے مابین محبت ہوتی ہے. اور اگر ہم اور مزید اس کو کھولیں اور مزید اس پر اس کی وہ بات کریں تو پھر جو دوست احباب ہیں ان کی محبت ہوتی ہے. یعنی اگر ہم معاشرے کی بات کریں تو یہ معاشرہ اصل میں یوں سمجھ لیں کہ اس معاشرے کا مرکز ہے نا وہ محبت ہے. جی. اب جب ہے تو یہ محبت کی بنا پر ساری چیزیں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہیں، لیکن اللہ رب العزت سے بندے کی جو محبت ہے وہ ان تمام محبتوں پر غالب ہونی چاہیے. سبحان اللہ. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یعنی اس میں اس آیہ کریمہ کا جو خلاصہ ہے، اس میں جو فطری محبتیں ہیں، جو بندے کے قدرتی طور پر محبتیں ہوتی ہیں، ماں باپ سے، اولاد سے، بیوی سے، گھر والوں سے، خاندان سے، مال سے، گھر سے، یہ جو فطری محبتیں ہیں ان سب میں محبت الہی اور محبت رسول یہ اس کا غلبہ ہونا چاہیے. تو آج ہم اسی سلسلے کو لے کر آگے بڑھیں گے کہ ہمیں اپنے رب کی محبت کو غالب رکھنا ہے، اور اس کے لیے جہاں اور بہت سارے عوامل ہیں، بہت سارے اظہار محبت کے طریقے ہیں، تو اسی میں سے ایک ہم نے آج منتخب کیا ہے شب بیداری کا یہ عنوان. اور شب بیداری یہ کسے کہتے ہیں، اس کا محبت الہی سے کیا لنک ہے، کیا اس کو نسبت ہے، اس پر کچھ مدنی پھول آپ عطا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شب بیداری، رات کو عبادت کے لیے جاگنا، رات جاگ کر عبادت کرنا، اس کے لیے مختلف طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. شب بیداری بھی کہا جاتا ہے، قائم اللیل ہونا، قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، رات میں نماز ادا کرنا، نوافل پڑھنا. اور پھر اس کو مزید یوں تقسیم کیا جاتا ہے، ساری رات اگر بندہ عبادت کرتا رہا تو وہ قیام اللیل، رات میں اس بندے نے قیام کیا، نمازیں ادا کی، مختلف طرح کی عبادتیں کرتا رہا. اور اگر ایسا کیا، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو گیا اور پھر اب وہ اٹھتا ہے تو اب اس کا اٹھنا جو ہے وہ اب اس کا نام تبدیل ہو گیا، یہ نماز تہجد کہلائے گی. کہ سونے کے بعد جب بیدار ہو کے عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا اور اب بیدار ہو کے جو نماز پڑھ رہا ہے، جو نوافل ادا کر رہا ہے، وہ نوافل تہجد کہلاتے ہیں، نماز تہجد کہا جاتا ہے انہیں. بعض اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء وہ ہیں، دراصل جو اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت ہے، بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ سے جو محبت ہونی چاہیے اس کے کچھ تقاضے ہیں. جب بندہ، اور بالخصوص جو رات کی عبادت ہے جسے شب بیداری سے ہم موسوم کر رہے ہیں، یہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کے اظہار کا ایک ایسا بہترین ذریعہ ہے کہ عام طور پر انسان دن بھر کے اندر کام کاج، اپنی مصروفیات، حقوق العباد، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں جن کو وہ دن میں ہی سر انجام دیتا ہے. کسب حلال ہے، مثال کے طور پر عام طور پر جو معاش سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، روزی کمانا ہے، کاروبار کرنا ہے، کام پر جانا ہے، تو یہ عام طور پر دن میں ہی ہوتے ہیں. لوگوں کے ساتھ میل جول ہے، صلہ رحمی ہے، دیگر چیزیں اس طرح کی بہت ساری وہ بندہ دن میں ہی سر انجام دیتا ہے.
رات یہ اس کے اپنے سکون کی یعنی جو دن بھر کی تھکاوٹ ہے اس کو دور کرنے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو سکون کے لیے بھی بنایا ہے۔ لیکن اب وہ بندہ جسے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے محبت ہے، اب یہ رات اور تنہائی یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ میں جس رب سے محبت کرتا ہوں میں اپنے آپ پر مشقت کو برداشت کروں، دن بھر حقوق کو ادا کر لیا، اب جو مجھ پر ہے، میرے جو آرام کا وقت ہے، میں اسے رب کی رضا پر، رب کی محبت کے لیے اسے فدا کروں، اسے قربان کروں، اور اب اس کے بدلے میں وہ جو لذت، وہ چاشنی، وہ قرب خداوندی، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کی جو مٹھاس ہے، پھر جب بندے کو وہ حاصل ہوتی ہے تو پھر وہ دن بھر کی جو تھکاوٹ ہے اس کا احساس نہیں رہتا اس بندے کو، پھر وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے قرب کی برکتیں پاتا ہے، اور وہ جو ذوق ہے بالخصوص تنہائی کے اندر جب سب لوگ سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اور اس وقت میں اخلاص کی بھی جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں کہ بہت حد تک بندہ اخلاص کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ دن کے اندر لوگ دیکھ رہے ہیں تو دل میں بات آ سکتی ہے، لیکن یہ وہ وقت ہے کہ جس کے اندر ایک بندہ اور دوسرا اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے وہ عبادت کر رہا ہے، وہ جو ذوق اور وہ کیفیت ہے، یہی وجہ ہے کہ بہت سارے اولیاء کرام وہ اس جو شب بیداری ہے، رات میں قیام کرنا ہے، نماز تہجد کے لیے اٹھنا ہے، پھر صرف نماز، شب بیداری نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ کوئی بندہ رات میں اٹھا اور نوافل ہی پڑھتا رہا تو وہ شب بیداری کر رہا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے، تلاوت قرآن کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، سجدے کے اندر ہے، نماز کے مختلف جو ہے وہ ارکان ان کو ادا کر رہا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں شب بیداری کے اندر ہی داخل ہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کا جو انداز ہے نا، دراصل دن بھر تو بندے پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جن کو وہ ادا کر رہا ہوتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت ہوتی تو وہ اس وقت کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کب مجھے موقع ملے اور میں اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاؤں، سرمسجود ہو جاؤں۔ مکاشفۃ القلوب میں ایک واقعہ امام غزالی رحمۃ اللہ، مکاشفۃ القلوب چونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک شخص تھا، یہ اس زمانے کی بات ہے جب انسان جو ہے وہ بکا کرتے تھے، غلام ہوا کرتے تھے، لوگ جو ہے وہ انسانوں کو غلام بنا لیا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن الحمدللہ رب العالمین اسلام نے اس نظام کو ختم کیا، اس کی پذیرائی نہیں ہے، بلکہ اسلام کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جہاں غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ اسلام کا انسانوں پر ایک احسان ہے کہ اس نے مسلمانوں کو، لوگوں کو آزادی کا، یوں غلامی سے چھٹکارا عطا کر کے اور آزادی کا ذہن دیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک غلام خریدا، دن بھر وہ اس کی خدمت کیا کرتا تھا، جو اس کا آقا تھا، جو کام کہتا وہ کیا کرتا تھا، اور رات کا جب وقت آتا تو پھر وہ اس کا کمرہ علیحدہ تھا، وہ وہاں چلا جاتا۔ اب گھر والوں کو نہیں معلوم تھا کہ کیا اس کے ساتھ کیا کیفیت ہوتی، دن بھر کام کاج کیا ہے، تھکا آ رہا، سو جاتا ہوگا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جو اس کا مالک تھا وہ بیدار ہوا، اٹھا اور اس کے کمرے کے قریب سے گزرا نا، جو اس کے غلام کا کمرہ تھا، دیکھا کمرہ روشن ہے، اور غلام جو ہے اس کے سر اور آسمان کے درمیان ایک قندیل روشن ہے، سبحان اللہ، نور علی نور ہوا ہوا اس کا کمرہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے، کہتا ہے مولا دن کے اندر میرے مالک کی ذمہ داریاں مجھ پر ہیں تیری جانب سے کہ اس کی خدمت کرنا میرے ذمہ ہے، یا اللہ اگر مجھے وہ وقت بھی ہوتا تو میں وہ وقت بھی تیری بارگاہ میں سرمسجود ہو کے گزارتا، تیری عبادت کرتا، قیام کرتا، تیری رضا والے کام کرتا، لیکن مولا میں تیرے حکم کا پابند ہوں، تو نے ہی یہ ذمہ داری مجھے عطا کی ہے کہ مالک کی اطاعت کرنی ہے، فرمانبرداری کرنی ہے، اس لیے دن میں اس کی خدمت کرتا ہوں، مولا رات میں جو وقت آرام کا ہے، جو بچتا ہے، وہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر عبادت کرتا ہوں، یا اللہ اگر یہ ذمہ داری نہ ہوتی تو وہ وقت بھی تیری عبادت کے اندر گزارتا۔ وہ مالک بڑا حیران ہوا، اس نے کہا دن بھر میرے کام کاج کرتا ہے، رات میں سونے کے بجائے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کر رہا اور ساتھ عذر بھی پیش کر رہا ہے۔ تو وہ اپنی زوجہ کے پاس گیا، اس کو لے کر آیا، کہنے لگا یہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے غلام۔ اب صبح انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس غلام کو بلایا اور کہا ہم تجھے اللہ کے لیے آزاد کرتے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیوں؟ آپ لوگوں نے تو مجھے خریدا ہے کام کاج کے لیے، تو میں آپ لوگوں کی خدمت کروں گا۔ تو انہوں نے اس پر اظہار کیا کہ ہم نے رات دیکھا تھا تم اس طرح عذر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ تمہیں آزاد کر دیں۔
اللہ اکبر، جن کی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے لو لگی ہوتی ہے نا، محبت کا انداز ان کے جدا ہی انداز ہوتے ہیں۔ وہ غلام سجدے کے اندر گر گیا اور کہنے لگا مولا جب میرا راز جب راز نہ رہا، عبادت بھی کیسی آپ دیکھیں، ایسا اخلاص اور اتنا چھپا کر عبادت کرنا، اور ایسی اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت اس بندے کے دل میں تھی، کہتا مولا جب میرا راز لوگوں پر آشکار ہو گیا تو اب میں مزید زندہ نہیں رہنا چاہتا، یا اللہ اب میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے تو مجھے اس پر کوئی دکھ نہیں ہے، سر سجدے میں رکھا اور اسی وقت اس کا انتقال۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے وہ بندے ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ کریم کی محبت ہوتی ہے، اور پھر وہ اس انداز میں یوں وہ وقت کی تلاش میں ہوتے ہیں، ہیلے بہانے کرنے کے بجائے وہ اس وقت کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ میں اپنے فرائض واجبات جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنے کے بعد جو میرے آرام کا وقت ہے وہ میں آرام نہ کروں بلکہ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر حاضری دوں۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ بھی اس میں یہ ذکر تھا کہ وہ ایک باندی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتی ہے، دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریے کہ اے اللہ جو تجھے مجھ سے محبت ہے اس کا واسطہ، تو مالک سنتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ نہ کہ یہ کہ اے اللہ جو مجھے تجھ سے محبت ہے، تو کہا کہ میرا رب، میں اسی طرح کہوں گی وجہ یہ ہے کہ میرے رب کو مجھ سے محبت ہے، اسی لیے تو مجھے جگا کر اور تجھے بستر پر رکھا ہوا ہے، تو بستر پر آرام کر رہے اور مجھے جگا کر اپنی بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے۔ تو یہ آپ کی گفتگو سے ایک چیز تو یہ مدنی چینل کے ناظرین ہمیں سیکھنے کو ملی کہ اللہ کی محبت کا ایک اظہار جو ہے نا یہ بھی ہے کہ ہم شب بیداری کریں۔ اچھا حضور، ہوتا یہ ہے کہ اب ہم اسلاف کی زندگیاں پڑھتے ہیں، بزرگان دین، آپ نے بھی ایک بزرگ کا واقعہ سنایا غلام کا، وہ اپنی ساری ذمہ داریوں کے بعد رات میں بھی وہ اللہ کی عبادت کے لیے کچھ نہ کچھ وقت نکال رہا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی واقعات میں، ان کی سیرت میں جو ہے نا یہ واقعہ بھی ملا کہ آپ نے رات کے 3 حصے کیے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ 3 حصے اس طرح کیے ہوئے تھے کہ آپ کا گھر رات میں قرآن کی تلاوت اور عبادت سے خالی نہیں رہتا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ سارا دن آپ کی بھی کام کاج کی مصروفیات تھی، رات میں ایک وقت آپ عبادت کرتے تھے، پھر آپ آرام کرتے تھے، پھر آپ کی زوجہ عبادت کرتی تھی، جس وقت آپ آرام کرتے آپ کی زوجہ عبادت میں مصروف ہو جاتی، جب آپ کی زوجہ کے آرام کا وقت آتا تو آپ کا بیٹا کھڑا ہو جاتا اور وہ عبادت میں مصروف ہو جایا کرتا تھا۔ یعنی وہ گھر ایسا تھا کہ اس گھر میں رات کے وقت میں کوئی ایسی رات نہیں گزرتی تھی کہ جس میں اللہ رب العزت کا پاکیزہ کلام نہ پڑھا جاتا ہو، جس کی رات، جس کو ہم کہیں نا شب کو بیدار رکھنا، آج ہم بھی شب بیداریاں کرتے ہیں، حضور ہم بھی کہتے ہیں، ہم دیکھیں میچز ہوں گے تو ہم شب بیداریاں کرتے ہیں، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رات کو جاگنا یہ شب بیداری ہے، یعنی اب وہ اس کا انداز جو بھی ہو، ہم اگر شادی کی تقریب ہوگی تو شادی کی تقریب میں بھی ہمیں رات کا جاگنا ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ ہاں، عبادت کے لیے رات جاگنے کے تعلق سے اگر بات کی جائے تو ہم کہیں گے ارے تو وہ تو اللہ والے تھے، ان کا تو مطلب اپنا ہی کچھ اپنا انداز تھا، اور ہم اپنے لیے ہیلے بہانے، اور چونکہ دیکھیں ہمارا جسم جو ہے نا یہ غذا کے ساتھ پلتا ہے، اگر ہم کھانا نہ کھائیں تو ایک آدھ دن کھانا اگر نہ کھائیں تو نقاہت ہو جائے گی، کمزوری ہو جائے گی، ہم جس طرح ابھی بات کر رہے ہیں وہ بات کرنا بھی دشوار ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور روح کو جو ہے نا وہ اس کو بھی غذا کی ضرورت ہے، اور ہماری روح جو ہے نا یہ یوں سمجھ لیں کہ وہ غذا نہ مل کر یہ جو ہے نا وہ سوئی پڑی، تو اب وہ اس کی غذا کیا ہے؟ اس کو کھانا تو نہیں کھلانا، اس کو ہماری طرح یہ ہم پانی بھر دیں اور پانی پی لیں تو اس کو روح کی غذا ہو جائے گی، روح کی غذا تو اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ، روح کی غذا تو اللہ کی یاد ہے، اس کی محبت ہے۔ تو اب ہمارے یہ جو شب بیداریاں ہیں، ہم کہیں کہ ہمارے بزرگان دین کرتے تھے، وہ اللہ والے تھے، ان کے پاس بڑا وقت ہوا کرتا تھا، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہماری طرح کی زندگیوں سے ہٹ کر کوئی زندگی گزارتے تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ بادلوں کی مخلوق تھے، وہ بھی ہماری طرح اسی دنیا کی مخلوق تھے، ان کے بھی کام کاج تھے، ان کے بھی گھر بار تھے، ان کو بھی مطلب شادی اٹینڈ کرنا ہوتی ہوگی، ان کو بھی کاروبار کرنا ہے، کام کاج ہیں، تجارت سے وابستہ صحابہ کرام علیہ مردوان ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ بات دراصل ذہن بنانے کی ہے نا جی، ان لوگوں کے ذہن بنے ہوئے تھے، مقصد ان کا اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پانا تھا، اس لیے وہ دن بھر کے اندر کام کاج کرنے کے باوجود بھی یعنی ایک چیز کو انہوں نے اپنے اوپر لے لیا تھا۔ یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، اولیاء کرام اور جو خواتین ہیں،
وہ بھی عبادت کے معاملے میں مردوں سے کہیں پیچھے نہیں، بلکہ عبادت گزار خواتین کا ایک پورا باب ہے مختلف کتابوں کے اندر. جیسے عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اپنی کتاب کے اندر ذکر فرماتے ہیں، بہت ساری جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولیہ جو تھیں ان کے واقعات موجود ہیں. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ روزانہ رات کو 1000 رکعت نوافل ادا کیا کرتی تھی، اور فرماتی تھی، آپ دیکھیں ان لوگوں کی نیتیں بھی کیسی خالص ہوا کرتی تھی. فرماتی ہیں کہ میں اس لیے عبادت نہیں کرتی کہ مجھے اس پر ثواب دیا جائے، بلکہ میں اس لیے عبادت کرتی ہوں کہ قیامت کے دن ایک چیز کی نفی کر دی، وہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، لیکن جو نیت تھی وہ کتنی بڑی نیت تھی. جیسے کوئی آدمی یوں کہے کہ کسی بادشاہ سے یہ کہے کہ مجھے بادشاہ کا موتیوں کا ہار نہیں چاہیے بلکہ مجھے بادشاہ چاہیے، بادشاہ کی رضا چاہیے. آپ نے وہی کام کیا، فرمایا کہ مجھے اس سے ثواب کی وہ نہیں ہے کہ مجھے اس پر ثواب ملے، ثواب کے لالچ میں نہیں کرتی، بلکہ میں اس لیے کرتی ہوں کہ قیامت کے دن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیگر انبیاء کی امتوں پر، دیگر انبیاء پر فخر فرمائے کہ یہ میری امت کی ایک عورت کی عبادت کا عالم ہے. اور اس طرح میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن جو ہے وہ مجھ پر فخر کریں، میری عبادت کی بنا پر جو ہے دیگر انبیاء پر فخر کریں. تو یوں حضور کی رضا چاہ رہی ہیں وہ کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ معاملہ ہو، قیامت کے دن وہ خوش ہوں. تو یہ تو آپ دیکھیں یہ خاتون ہیں اور ان کی عبادت کا یہ عالم، یعنی ان کے پاس، ان کے اوپر بھی تو ذمہ داریاں تھیں، ان کے اوپر بھی ذمہ داریاں تھیں، یہ بھی گھر بار چلاتی تھی، ان کی بھی اولاد اور ان کا بھی یہ سارا سلسلہ تھا. تو جیسے کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ بزرگوں کا طریقہ تھا، وہ بڑے اللہ والے تھے، تو وہ مثال کے طور پر وہ اگر 500 کلو وزن اٹھا لیتے تھے تو ہم 2-4 کلو تو وزن اٹھا سکتے ہیں. وہ 365 دن اللہ کی یاد میں راتوں کو جاگ کر بسر کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، مناجات کرتے تھے، اور وہ کیسا بابرکت وقت ہوتا ہے اور کیسی دعاؤں کی قبولیت والا وقت ہوتا ہے. پھر ایک خاص جو اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے بھی فضل اور کرم ہے نا، دیکھیں دن کے اندر بھی عبادت کا اپنا اجر ہے، ثواب ہے، لیکن جو رات میں اللہ تبارک تعالیٰ کی عنایتیں بھی اسی طرح بندے کی جانب برستی ہیں. یہ وہ وقت ہے جس کے اندر بندہ قربانی دے رہا ہوتا ہے، نیند کو قربان کر رہا ہے، اپنے سکون کو، اپنے آرام کو، اپنے چین کو، اس کی قربانی دے رہا ہے. جب بندے کی جانب سے یہ ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے اس کی رحمت، تو وہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ میری طرف چل کے آؤ گے تو میری رحمت جو ہے دوڑ کر تمہارا استقبال کرے گی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات میں 1 ساعت ایسی آتی ہے کہ جس میں جو مسلمان اللہ تبارک تعالیٰ سے دنیا آخرت کی جو بھی چیز مانگے، جو بھی سوال کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عنایت فرماتا ہے. اور یہ وقت، یہ ساعت ہر رات کے اندر آتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے بھی انعام ہے اور ایک ترغیب والا معاملہ بھی ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، ایک اور حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا رات کا قیام جو ہے نا اس کو اپنے اوپر لازم کر لو. رات کی جو عبادت ہے اسے اپنے اوپر لازم کر لو. کیوں؟ کس لیے؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ یہ تم سے پہلے جو نیک لوگ تھے نا، یہ ان کا طریقہ ہے، یہ ان کا طریقہ ہے. اور ارشاد فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو پانے کا ذریعہ ہے، اور فرمایا برائیوں کو مٹانے والا اور گناہوں سے روکنے والا ہے. رات کا قیام، شب بیداری، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے پھر وہ جو روزانہ رب کی رحمت کی صدا ہے وہ رات کے وقت ہی ہوتی ہے. اور بندہ دنیا اور ما فیہا سے بے خبر ہو کر ان سے کنارہ کشی اختیار کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کی جانب لو لگائے ہوئے ہے، اور ادھر رب کی رحمت بھی صدائیں دے رہی ہے، اور یہ طالب ہے اس کا کہ مولا میں حاضر ہوں، مجھے عطا کر دے. ایسے وقت میں اور قیامت کے دن یقیناً جو لوگ بلا حساب و کتاب داخل جنت کیے جائیں گے، ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شب بیداری والے ہوں گے. اور ارشاد فرمایا وہ تعداد میں اگرچہ تھوڑے ہوں گے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ انہیں بلا حساب و کتاب داخل جنت فرمائے. آپ دیکھیں انعام بھی ہے، اگر مشقت ہے نا، اس میں محنت ہے، تو پھر انعام بھی اتنا بڑا ہے اس اعتبار سے ہے. اور پھر جو رب کی رضا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، وہ تو اس سے بڑھ کر تو اور کچھ ہے ہی نہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا بھی ہے بندے کے لیے. پھر ایک ذوق والی بات ہے کہ بندہ اگر ایک لمحے کے لیے غور کرے کہ جو عبادت کر رہا ہے
اور ایسے وقت میں عبادت کر رہا ہے کہ رب کی رحمت اس کی جانب متوجہ ہے، صدائیں لگا رہی ہے، بلا رہی ہے، مانگو مجھ سے، سوال کرنے والا ہے کوئی میں اسے عطا کر دوں، جو اس کی کوئی حاجت ہو اس کو پورا کر دیا جائے۔ یہ وہ کیفیت ہے کہ جب بندہ خود سے اسے پائے گا نا اور کرنے میں کامیاب ہوگا، یعنی نوافل پڑھ رہا ہے اور پھر وہ یہ ذوق، یہ چیزیں بھی اس کے ذہن میں آ رہی ہیں تو اس کا ذوق دوبالا ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ قرآن پاک میں بھی متعدد آیات کریمہ اس میں اس حوالے سے موجود ہیں۔ سورہ السجدہ آیت نمبر 16، تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ان کی کروٹیں ان کی خواب گاہوں سے جدا رہتی ہیں اور وہ ڈرتے اور امید کرتے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں اسی کے ضمن میں نماز تہجد کے 2 فضائل لکھے ہیں۔ اس میں ایک آپ نے جو ابھی کچھ بیان کیا اس سے کچھ ملتا جلتا ایک روایت ہے، حضرت اسماء بنت یزید سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ قیامت کے دن ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے، ایک پکارنے والا پکارے گا۔ وہ لوگ کہاں ہیں جن کے پہلو اپنی خوابگاہوں سے الگ رہتے تھے؟ چنانچہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ تھوڑے ہوں گے اور وہ جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے۔ پھر باقی تمام لوگوں کو حساب کی جگہ کی طرف جانے کا حکم دیا جائے گا۔ اس کی تفسیر میں نہیں کر رہا ہوں، میں صرف آپ کو ایک چیز سمجھا رہا ہوں جو مجھے کسی جگہ پڑھنے کو ملی اور بڑی سمجھنے والی بات تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہے، وہ ملینر ہے، بلینر ہے، اس کا بینک میں اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے۔ ایک ہے وہ لاکھوں روپے بینک میں جمع کرواتا ہے، ایک ہے اس نے 1000-2000 روپے کے ساتھ اکاؤنٹ کھلوا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب بینک اپنی پوری لسٹ نکالے گا کہ میرے پاس کن کن کے کھاتے ہیں، کن کن کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، تو وہ اپنے کھاتوں کا جب نام لکھے گا تو اس میں بلینر کا بھی آئے گا، ملینر کا بھی آئے گا، اور اس نے جس نے 1000 روپے دیے تھے نا اس کا نام بھی آئے گا۔ تو کہا کہ اب آپ یہ کہیں کہ جب قیامت کے دن ندا ہوگی کہ کہاں ہیں وہ جن کی پہلو جو ہے، جن کے پہلو اپنی خوابگاہوں سے الگ رہتے تھے، ان کے لیے جب پکارنے والا پکارے گا تو وہ جنہوں نے 365 راتیں جو ہے نا 365 نائٹس جو ہے نا وہ اللہ کی یاد میں گزاری تھی، وہ کھڑے ہوں گے۔ تو ہم نے اگر مہینے میں ایک دن کا کوئی جدول بنا لیں، اس کو نام دے دیں خلوت مع اللہ، اللہ کے ساتھ ہماری خلوت ہے اور ہم اللہ سے راز و نیاز کی بات کر رہے ہیں، اس سے کہا گیا کہ ضدی سائل کی طرح مانگے، اللہ سے التجا کریں کہ رب میرا یہ فلاں کام اٹکا ہوا ہے، میری فلاں پریشانی ہے، میرا یہ فلاں معاملہ اٹکا ہوا ہے، میری یہ فلاں بے روزگاری ہے، اور صرف دنیا نہ مانگے، آخرت بھی مانگے۔ وہ تو نوازنے والا، آپ نے بھی وہ روایت سنا ہے کہ ہے کوئی معافی کا طالب تو اسے معاف کر دیا جائے، اور ہے کوئی بخشش اور مغفرت کا طالب کہ اس کے بخشش اور مغفرت دے دیجیے۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عبادتوں پر اگر بات کی جائے، ان کی شب بیداریوں پر، کسی نے بڑا پیارا شعر فرمایا، چشم بے خواب کے صدقے میں ہے بیدار نصیب، چشم بے خواب کے صدقے میں ہے بیدار نصیب، آپ جاگے تو ہمیں چین کی نیند آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شب بیداریاں تھی کہ جس کی وجہ سے ہم رات کو چین سے سو جاتے ہیں، وہ انہی کی شب بیداریاں تھی۔ وہ اٹھ کر محبوب علیہ السلام امت کے لیے صدائیں لگاتے تھے، ربی حبلی امتی کی التجائیں کرتے تھے۔ اور یہ قرآن پاک کی ایک آیت، اور اس کے علاوہ ایک آیتیں اور بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اور رحمان کے وہ بندے ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ اور رحمان کے ان بندوں کی مزید تعریف کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ یعنی کیسے رحمان کے بندے ان کو کہا گیا، وہ عباد الرحمن ہیں۔ اور وہ جو جنتی ہیں اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زاریات میں ارشاد فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، وہ رات میں کم سویا کرتے تھے اور رات کے آخری پہروں میں بخشش مانگتے تھے۔ جنت والے متقین، ان کی اوصاف بیان کر رہا ہے اور ان کے حوالے سے یہ ساری باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ بالکل صحابہ کرام علیہ رضوان کا انداز ہے، خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر ہم غور کریں ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک انداز ہے وہ کیسا پیارا ہے، اس قدر عبادت، اس قدر شب بیدار ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہمیں حکم یہ ہے
اور لوگوں کی اللہ پاک نے ان لوگوں کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ جو رات میں اٹھ کر عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا والے کام کرتے ہیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنی عبادت کرتے ہیں، اللہ کریم فرماتا ہے قم اللیل الا قلیلا، پیارے محبوب آپ آرام فرما لیا کریں، کچھ دیر قیام فرمایا کریں. اصل اللہ تبارک تعالیٰ کی جو محبت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں تھی نا، جو معرفت اللہ تبارک تعالیٰ کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل تھی، ویسی نہ کسی کے دل میں ہے اور نہ ہو سکتی ہے. اس لیے ان کی عبادت کا انداز بھی وہ تھا کہ جس کو فالو کرنا کم از کم عام انسانوں کے لیے ہمارے لیے جو ہے وہ لازم قرار نہیں دیا گیا کہ ہم اس انداز میں عبادت کریں. یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عبادت باوجود معصوم ہونے کے، معصوماً الخطا ہونے کے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت ایسی ہے اور شکر گزاری والی عبادت ایسی ہے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا. تو اور ہم کم از کم ہم سے یہ مطالبہ تو نہیں ہے کہ اتنی عبادت کرو کہ پاؤں سوج جائیں آپ کے، لیکن کم از کم ہم کچھ تو کر سکتے ہیں نا کہ اپنے جو فرائض ہیں ان کو پورا کریں، اور نوافل کچھ نہ کچھ رات میں شب بیداری کا جو ہے وہ ذہن ہونا چاہیے. اور یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت پانے کا ایک ذریعہ ہے. اور تنہائی میں جب بندہ عبادت کرتا ہے اس وقت کا جو ذوق ہے نا، یقیناً اس وقت کی جو لذت ہے، اور جنہوں نے پائی ہے نا وہ اس کے بارے میں جو ان کے اقوال ہیں، حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر اور بزرگان دین، وہ کہتے ہیں کہ اگر رات نہ ہوتی نا، اگر رات نہ ہوتی جس میں ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو زندہ رہنا ہی محال تھا ہمارے لیے، ممکن ہی نہیں تھا کہ ہم زندہ رہ پائیں گے. کیونکہ رات کی عبادت کی جو لذت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سرمسجود ہونے کی، جاگنے کی، مختلف عبادتیں کرنے کی، یہی وجہ ہے کہ دن بھر کام کاج کرنے والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، تجارت کرنے والے، دیگر معاملات والے، رات کو 2 رکعت نماز ادا فرماتے اور اس میں پورے کا پورا قرآن مجید مکمل فرمایا کرتے تھے. حضرت تمیم داری ہیں، دیگر اور صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں جن کا مبارک انداز ہے. اور حضرت ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی قوت القلوب میں آپ نے ایک کافی بزرگان دین کے نام لکھے ہیں جن کا مبارک انداز یہ تھا کہ وہ راتوں کو اٹھ کر پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے، 2 رکعت کے اندر، 1 رکعت کے اندر. یہ وہ اللہ والے ہیں جو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت تھی، قرآن سے محبت ہے، نیکیوں سے محبت ہے، جو بندے کو سوتے ہوئے کو اٹھا دیتی ہے کہ یہ رب کی رضا کو پانے کا وقت ہے، اس کی بارگاہ میں سرمسجود ہونے کا وقت. یہ ایک کلام سنتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. محبت میں اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی گھمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، رہوں مست بے خود میں تیری ولا میں، رہوں مست بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلایا الہی، پلا جام ایسا پلایا الہی، میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ، میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی، کروں تیری حمد و ثنا یا الہی، میرے عشق بہتے رہے
تھر رہوں کانپتا یا الہی میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر کر الفت میں اپنی فنایا الہی کر الفت میں اپنی فنایا الہی تو اپنی ولایت خیرات دے دے تو اپنی ولایت خیرات دے دے تو اپنی ولایت خیرات دے دے میرے غوث کا ستایا الہی میرے غوث کا ستایا الہی گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی گناہوں کے امراض سے نیم جاؤ پائے مرشدی شفایا الہی پائے مرشدی شفایا الہی بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ گناہوں سے ہر دم بچایا الہی گناہوں سے ہر دم بچایا الہی اور میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطایا الہی کر اخلاص ایسا عطایا الہی عبادت میں گزرے میری زندگانی عبادت میں گزرے میری زندگانی کرم ہو کرم یا خدایا الہی کرم ہو کرم یا خدایا الہی مسلمان تیری عطا سے مسلمان
علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم نے کلام بھی سنا محبت الہی اور شب بیداری، اس تعلق سے ہم مبلغ دعوت اسلامی سے بھی مدنی پھول لے رہے ہیں اور سیکھنے کو مل رہا ہے کہ رب کی محبت میں بڑھوتری کرنی ہے، اضافہ کرنا ہے تو شب بیدار ہونا پڑے گا، راتیں جاگ کر رب کی عبادت میں گزارنا ہوگی۔ تو عدنان بھائی، میں یہ ذہن بن رہا تھا کہ جیسے اسلامی بھائیوں کا ذہن بنے، مدنی چینل کے ناظرین اس بات کو محسوس کریں کہ واقعی ہم نے غفلتوں میں دن گزارے، ہماری راتیں، ہمارے دن اسی طرح غفلتوں میں بسر ہو رہے ہیں۔ تو وہ 365 راتیں جو ہے اسلاف ہمارے بزرگان دین یہ بسر کیا کرتے تھے، تو ہم مہینے میں 4 دن یعنی 4 راتیں تو ایسی بنا سکتے ہیں کہ جو ہم اپنے رب کے لیے خاص کر لیں اور شب بیدار ہو کر اس کی بندگی کریں، اس کی عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، مناجات کریں، دعا کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ تو یہ ہم اس طرح تو یہ اپنا خلوت مع اللہ کا ایک پیکج تیار کر سکتے ہیں کہ وہ سال کے 365 دن کرتے تھے، ہم 4 راتیں کریں۔ 4 نہیں ہو سکتی تو کم از کم ایک شب تو مہینے کی ایسی بنائیں کہ ہم سال میں 12 راتیں تو ایسی بنانے والے بنے۔ کیا کہیں گے؟ جی بالکل۔ دراصل بندہ جب کسی چیز کو اہمیت دیتا ہے اور اس کی طرف اپنا ذہن بناتا ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ سہج پکے سو میٹھا، سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس۔ آہستہ آہستہ بندہ جو ہے وہ اپنی منزل کو پانے میں کامیاب ہو سکتا ہے اگر ہم اپنا ذہن بنائیں۔ ابتدا میں وہ اسلامی بھائی کہ جو مطلب اس طرح سے بالکل جنہیں یہ شب بیداری والا معاملہ نہیں، اچھا بعض اوقات جیسے حنیف بھائی آپ نے ابتدا میں ذکر کیا نا، ہم لوگ بعض اوقات جاگ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن ذہن عبادت کا نہیں ہوتا، تو اس لیے نیند بھی قربان ہو رہی ہے، وقت بھی جا رہا ہے، سب کچھ، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے وقت کو قیمتی بنانے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ زمانہ طالب علمی میں ہمارے ساتھ ایک دوست تھے، تو ایک دفعہ ان کی اپنے والد صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہو آپ؟ پیپروں کے دن تھے، تو ایگزامز کے دن تھے، تیاری کر رہے تھے، تو وہ کہنے لگا جی میں نا رات کو 4 بجے تک جاگتا رہتا ہوں یا 3 بجے تک جاگتا رہتا ہوں۔ تو ان کے والد صاحب نے ایک بات کہی، کہتے ہیں بیٹا جاگتا تو چور بھی ہے۔ اللہ، بات جاگنے کی نہیں ہے، پڑھتے بھی ہو یا نہیں پڑھتے یہ بتاؤ، جاگتے تو ہیں، تو جاگنے والے وہی بات ہے، کرکٹ میچ کے لیے بھی جاگ رہے ہیں لوگ، دیگر چیزوں کے لیے بھی جاگ رہے ہیں، اور چور جو ہے وہ چوری کرنے کے انتظار میں ہے کب مجھے موقع ملے گا۔ نیند اس نے بھی جو ہے یوں کہہ لیں کہ اس سے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی ہے، لیکن ایسے جاگنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ اگر ہم اپنا ذہن بنا لیں کہ مجھے شب بیداری تہجد کے لیے اٹھنا ہے، رات میں کچھ نہ کچھ وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے اندر صرف کروں گا، اور اس کے لیے پھر میں یہ روٹین بناتا ہوں کہ جمعرات کو اجتماع کے اندر آ گیا اور پھر ہر جمعرات جو ہے وہ جاگ کر پہلے سو گیا، پھر تہجد کے لیے اٹھا، اور پھر جو اپنے معاملات ہیں ان کو اگر اپنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ہماری زندگی کے اندر کچھ دن کچھ راتیں ایسی ہوں گی کہ جو روٹین وائز آنا شروع ہوں گی، اور آہستہ آہستہ جب بندے کو لذت محسوس ہوتی ہے، وہ ذوق، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے عنایتیں اور شفقتیں جب بندہ محسوس کرتا ہے نا، تو پھر اس کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر یہ ابھی تو یوں کہہ لیں کہ ایک ترغیب والا سلسلہ ہے نا، جن بندوں کو یہ لذت نصیب ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ دوسروں کو ترغیب دلانے والے بن جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے، آمین۔ حضور کوشش کریں اپنے آپ کو کچھ ایسا کر جائیں کہ ہماری زندگیاں، ہمارے شب و روز یہ بھی اللہ کی بندگی میں، اس کی یاد میں مصروف رہیں، ہمارے دل میں بھی اللہ کی محبت بڑھتی رہے اور ہم اس کو اور مزید بڑھاوا دینے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، اسی دعا کے ساتھ اور ان نیتوں کے ساتھ کہ انشاءاللہ اپنی زندگی رب کی عبادت میں اور بندگی میں گزاریں گے، اپنے دلوں میں اللہ کی محبت بڑھائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا